فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، حافظ صادق صاحب گجرات سے معلوم کرتے ہیں ٹیلر اور درزی سینے کے بعد بچا ہوا کپڑا اپنے پاس رکھے یا واپس دینا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ جی ہاں، ٹیلر اور درزی کے پاس جو کپڑے سلنے کے لیے اور کٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور سلنے کے بعد یا کٹنگ کے بعد جو کپڑا بچ جاتا ہے وہ درزی اور ٹیلر کے پاس امانت ہوتا ہے۔ ٹیلر اس کپڑے کا مالک نہیں ہو جاتا، لہذا سلائی کے بعد جو کپڑا بچ جائے کپڑے کے مالک کے پاس اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رہ جائیں جو قابل استعمال بھی نہ ہوں اور جنہیں عام طور پر عرف میں واپس بھی نہیں لیا جاتا ہے بلکہ ٹیلر ہی کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ ٹیلر کے لیے واپس کرنا ضروری نہیں ہوگا، ان کو وہ اپنے پاس بھی رکھ لے تو گنجائش ہوگی۔ لیکن اگر کپڑا قابل استعمال ہو یا یہ کہ کپڑے کے مالک نے کہہ دیا ہو کہ مجھے پورا بچا ہوا کپڑا واپس چاہیے، تو پھر ٹیلر اور درزی کے لیے وہ بھی واپس کرنا ضروری ہوگا۔ معاذ بن ارشد کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی کیا علامت ہے؟ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی بہت ساری نشانیاں علماء نے، فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اور بعض نشانیوں کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر چند نشانیاں یہ ہیں کہ جب بندے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں تو بندے کو عبادت میں اور ریاضت میں بڑا ہی لطف اور مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں، عبادت کی ادائیگی میں اس کا جی لگتا ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے شکوے اور شکایات نہیں کرتا۔ اگر حالات اور مصیبتوں کا شکار ہو جائے تو ان مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے وہ طریقے اختیار کرتا ہے جو شریعت میں تلقین کیے گئے ہیں اور بتلائے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی رضامندی کی علامت یہ بھی ہے کہ منصف اور عادل حکمران اور اقتدار کے لوگ اللہ تبارک و تعالی حکمرانی کے لیے عنایت فرماتے ہیں۔ دوسری ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں تو وقت پر بارشیں برساتے ہیں، بغیر وقت کے بغیر موسم کے بارشیں نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے پوری قوم کے لوگ مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں تو مال اللہ تبارک و تعالی سخی لوگوں کو دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دوسرے بندوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال بخیلوں کے قبضے میں دے دے، حکومت ظالموں کے قبضے میں دے دے۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بھی مذکور ہے کہ جو والدین اپنے اولاد سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی اولاد سے راضی ہوتے ہیں، اور اگر والدین اپنی اولاد سے ناراض ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بنیادی کچھ نشانیاں ہیں، علامات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے الٹا لیٹ کر سونا کیسا ہے؟ جی ہاں، پیٹ کے بل الٹا لیٹنے پر احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت منقول ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہوگا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ الٹا لیٹنا دیکھنے میں بھی برا اور بھدا معلوم ہوتا ہے، اور بعض اطباء اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ جسمانی نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، لہٰذا الٹا لیٹنے سے آدمی کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اسی طرح پیٹ کے بل الٹا لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ نے ممانعت فرمائی۔ ڈاکٹر عمیر جھنجھانا سے معلوم کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات کا میڈیکل چیک اپ والوں سے کمیشن لینا کیسا ہے؟ اسلام میں کمیشن لینا
चंद शर्तों के साथ जायज़ है। मिसाल के तौर पर जिस चीज़ पर कमीशन लिया जा रहा है वो काम जायज़ और हलाल हो, वो कारोबार हलाल हो। दूसरी शर्त यह है कि जो कमीशन लिया जा रहा है वो पहले से मुकर्ररा रकम की शक्ल में या परसेंटेज के हिसाब से तय हो गया हो। दूसरी बात ये भी है कि जिस चीज़ पर आदमी कमीशन ले रहा है उस चीज़ पर आदमी की कुछ अमल, मेहनत और मुजाहदा भी लगा हो, उस हिसाब से अपना वो कमीशन ले। आम तौर पर डॉक्टर हज़रात लिखने की बुनियाद पर ख़ास लेबॉर्ट्री और मेडिकल स्टोर के पास भेजने में जो कमीशन लेते हैं वो एक नाजायज़ कमीशन कहलाता है, चूँकि उसमें न तो डॉक्टरों की कोई मेहनत लगती है और न इतना ज़्यादा कमीशन उनका बनता है। याद रखना चाहिए कि जहाँ ये आजकल कारोबार बन चुका है, डॉक्टरी का होना ये अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में इंसानियत की खिदमत की बुनियाद पर बहुत बड़ी इबादत भी है। लिहाजा डॉक्टर हज़रात को चाहिए कि वो नाजायज़ अवाम का इस्तेहसाल न करें, उनसे नाजायज़ कमीशन वसूल न करें कि जिसकी वजह से उनका इलाज महंगा से महंगा तरीन हो जाए और उसको बर्दाश्त करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए। लिहाजा जो चीज़ जितनी उनके लिए जायज़ बनती हो इतना ही कमीशन उन्हें लेना चाहिए। शाहरुख कोटा से मालूम करते हैं, बाज़ इमाम हज़रात दुआ के इख्तिताम पर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी की वाली आयत पढ़ते हैं, तो इसका क्या मसला है? दुआ मांगने का तरीक़ा यह है कि जब आदमी दुआ मांगना चाहे तो वो बावुज़ू होकर क़िबला रुख बैठ जाए और अपने हाथों को सीने के बिलमुकाबिल थोड़ा फासले के साथ फैला ले और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े और फिर अपनी हाजात को अल्लाह की दरबार में रखे और आजी तजर्रु को इख्तियार करे। जहाँ तक मुमकिन हो आहिस्ता आवाज़ में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे और दुआ के इख्तिताम पर फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। सवाल में जिस आयत को पढ़ा जा रहा है वो आयत ऐसी है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। उस आयत में कोई दुरूद नहीं है, लिहाजा उस आयत को न पढ़कर बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब और अफजल तरीक़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जो मशहूर दुरूद इब्राहिमी है वो भी पढ़ सकते हैं। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दुरूद शरीफ अहादीस में मनक़ूल हैं, उनको पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए और फिर दुआ के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेना चाहिए। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, क़िबले की तरफ पीठ करके बैठना कैसा है? जी हाँ, आम हालात में अगर कोई आदमी क़िबले की तरफ पीठ करके बैठ जाए तो इस पर किसी किस्म की मुमानात मनक़ूल नहीं है, लेकिन अगर आदमी अदब की वजह से क़िबले की तरफ पीठ न करे तो ये आला दर्जा है, लेकिन अगर कोई बैठ जाता है तो ये कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन बैतुल खला में क़ज़ाए हाजत के वक्त क़िबले की तरफ पीठ करके बैठना ये मकरूह है, जिससे इज्तिनाब करना ये ज़रूरी होगा। उस्मान अली कमेंट बॉक्स में मालूम करते हैं, अरस नाम रखना कैसा है और उसके माने क्या हैं? इसी तरह अक़सम नाम रखना और उसके माने भी बताइए। बज़ाहिर ये दोनों ही नाम ऐसे लगते हैं कि जो अरबी लुग़त में मौजूद नहीं हैं और उनका कोई माना नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि ऐसे नाम रखे जाएं जो बामाना हो या सहाबा के, औलिया के नामों पर नाम रखा जाए। मौलाना राशिद साहब शामली से मालूम करते हैं, मस्जिद के माइक से सब्ज़ी का, इसी तरह दुकान वालों के सामान का ऐलान करना कैसा है? याद रखना चाहिए कि अगर मस्जिद का माइक चंदा देने वालों ने सिर्फ इसलिए माइक ख़रीद कर दिया है कि इस माइक के ज़रिए से अज़ान और नमाज के लिए माइक को इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर दिगर एलानात के लिए खा वो सब्ज़ी का ऐलान हो या सरकारी ऐलान हो, मस्जिद के माइक से ऐलान करना जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर चंदा देने वालों ने, महल्ले के लोगों ने माइक ख़रीद कर इसीलिए मस्जिद में दिया है कि इससे अज़ान भी होगी और ये दिगर
اعلانات بھی ہو سکیں گے کہ جس کی آمدنی مسجد میں جائے گی تو پھر اس مائک کے ذریعے سے اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس مسجد کے مائک کا مسجد کے شرعی حصے سے باہر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مسجد کا جو لاؤڈ اسپیکر ہے وہ بھی مسجد کی چھت کے اوپر نہ ہو، بلکہ وہ چھت کے علاوہ مسجد کے دوسرے حصے پر ہو، وضو خانے پر ہو، یا یہ کہ بیت الخلاء کے اوپر لگایا گیا ہو۔ لہٰذا ان شرائط کی بنیاد پر اگر اعلان کیا جاتا ہے تو گنجائش ہے، ورنہ مسجد کے مائک سے اس طرح کے اعلانات یہ جائز نہیں ہیں۔ مولانا محسن اجمیر سے معلوم کرتے ہیں کیا کسی زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جانور کا گوشت اسی وقت حلال اور کھانے کے قابل ہوگا جبکہ اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر دیا گیا ہو۔ اگر خود بخود جانور مر گیا تو وہ مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح زندہ جانور کے کسی گوشت کے ٹکڑے کو آدمی کاٹ کر پکا کر کھانے لگے تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا اور میتہ کے حکم میں ہوگا، اس طرح کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی وقت کھا سکتے ہیں جبکہ کسی حلال جانور کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، مردہ مچھلی کا کیا حکم ہے؟ مچھلی میں چونکہ دم مسفوح یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا، اس لیے مچھلی بغیر ذبح کے بھی حلال ہے، اور جو مچھلی پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے مر گئی ہو، اس مری ہوئی مچھلی کو بھی کھانا یہ حلال ہوگا۔ لیکن جو مچھلی خود بخود مر کر پانی کے اوپر آ گئی ہو اور الٹی تیر رہی ہو، ایسی مچھلی کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس مچھلی کو بھی کھا سکتے ہیں جو پانی سے باہر آ گئی ہو اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر گئی ہو، تو اس مچھلی کا کھانا بھی جائز ہوگا، وہ بھی حلال ہوگی۔ عین العابدین صاحب بٹلاوت سے معلوم کرتے ہیں کیا کسی کی برسی یعنی ڈیتھ اینیورسری کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں کسی آدمی کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کرنا تو افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے، لیکن ایصال ثواب کے جو طریقے ہمارے یہاں رائج ہیں وہ شریعت میں ناپسندیدہ ہیں اور بدعات اور خرافات کے قبیل سے ہیں۔ مثال کے طور پر میت کے انتقال کے بعد تجہ کرنا یا 10واں اور 40واں کرنا اور غریبوں کو اکٹھا کر کے کھانا تقسیم کرنا کسی مخصوص دن کو متعین کر کے، یہ جائز نہیں ہے اور یہ بدعات ہیں۔ اسی طرح کسی مردہ کی ڈیتھ اینیورسری منانا، 6 ماہی یا یہ کہ سال پورا ہونے پر لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بغیر کسی مقررہ دن کو طے کیے ہوئے کسی دن بھی آپ غریبوں میں کھانا تقسیم کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسے موقع پر کھانا کھایا جاتا ہے تو وہ حرام تو نہیں ہوگا، البتہ اس میں کراہت ضرور آئے گی، چونکہ وہ شریعت کی نظر میں عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے کھانوں کے کھانے سے آدمی کو بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ عاطف بھائی پاپڑی سے معلوم کرتے ہیں اگر ہم کھڑے ہو کر پیشاب کریں اور پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر نہ لگیں تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ اور اگر ہم نے پیشاب کے بعد استنجا نہیں کیا اور قطرات کپڑوں پر لگ گئے تو کیا کپڑوں کے ساتھ غسل بھی کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ کہ شریعت میں بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ممنوع ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے کھڑے ہو کر ہی پیشاب کیا اور پیشاب کے بعد استنجا کر لیا یا یہ کہ ٹیشو وغیرہ سے صاف کر لیا اور اس کے بعد کوئی قطرات اس کے جسم پر یا کپڑے پر نہیں لگے تو اس کا جسم یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، بعد میں جب موقع ملے تو وہ پانی سے استنجا کر لے۔ اگر کسی آدمی نے نہ تو ٹیشو پیپر سے اور نہ ہی پانی یا ڈھیلے سے استنجا کیا تھا اور ایسے ہی یا کسی مجبوری کی وجہ سے اسے پانی یا ڈھیلا نہیں ملا تھا، تو بعد میں جب وہ اپنے گھر پر پہنچے یا منزل پر پہنچے تو اسے اپنی شلوار کو یا پینٹ کو یا یہ کہ اندر کا پہنے ہوئے انڈر ویئر وغیرہ کو نکالنا یہ ضروری ہوگا، چونکہ وہ ناپاک ہو چکا ہے۔ البتہ اس آدمی پر غسل کرنا واجب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے جسم پر پیشاب نہ لگا ہو۔ اگر جسم پر بھی پیشاب کے قطرات لگ گئے ہوں تو پھر احتیاطاً، اور اگر زیادہ پھیل گئے ہوں تو پھر تو غسل کرنا یہ واجب اور ضروری ہوگا۔ محترم سامعین ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
तमाम उम्र में कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई? जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम आपके सामने पेश हैं। मुइनुल इस्लाम, वलीउर रहमान बस्तवी, फराहिम हुसैनी, हाफिज़ इकबाल भरतपुरी। और आज का सवाल आपके लिए ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था? जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सही जवाब देने वालों के नाम आइंदा वीडियो में बताए जाएंगे। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप अपना सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे दार ارقم यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल और जवाब हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।